السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تیسواں پارہ آخری پارے دا آخری پاؤ بالکل آخر تے رقم السورہ 10 و 100 سورت نمبر 110. اس سورت دیا 3 آیات نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب ہو کے ارشاد فرمائے، اے میرے نبی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ کی شکل میں اللہ نے آپ کو فتح بھی عطا کر دی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ فوج در فوج اسلام میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو پس تم شکرانے کے طور پر فسبح بحمد ربک، تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرو، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کرو، انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. نعمتوں کے وچوں ایک عظیم نعمت ساڈا ملک پاکستان ہے. یہ بڑی عظیم نعمت ہے. انسان نو اللہ دیا نعمتوں کا قدر کرنا چاہیے. جدو قدر کریے، شکر ادا کریے، اللہ اس نعمت نو قائم بھی رکھتے ہیں تو اللہ مزید بھی عطا کرتا ہے. جدو بندہ ناشکری کرتا ہے پھر وہ نعمت قائم بھی نہیں رہتی تو مزید بھی اللہ عطا نہیں کرتا. پاکستان یہ اللہ کے فضل نے ساڈا ملک ہے، ساڈا دیس ہے، ساڈا وطن ہے، پیارا وطن ہے، عظیم وطن ہے. اللہ اس نو تا قیامت سلامت رکھے. جڑے پاکستان دیا جڑاں کھوکھلیاں کر رہے ہیں یا ان اندر کرپشن کرتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، اللہ یا تو انہوں نے ہدایت دے دے یا پھر انہوں کا بیڑا ہی کھڑک کر دے.
کیونکہ پاکستان وہ واحد اور عظیم ملک ہے جن کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ ضرورت اس بات دی ہے کہ اس ملک دے اندر اسلام نو تے قرآن نو عملی طور تے نافذ کیتا جائے۔ قانون تے بنے لیکن اس کا نفاذ نہیں، عملی طور تے اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو کہ رمضان دے مہینے اندر اور آخری عشرے اندر پھر 27ویں شب نو جڑا نزول قرآن دا مہینہ اور رات ہے، اللہ نے اس رات اور اس مہینے سے پاکستان دی نعمت عطا کی تھی۔ کیوں کہ قرآن دا اور پاکستان دا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوئی بندہ پاکستان نالوں قرآن اور حدیث نو جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ساڑے حکمرانوں نو توفیق دے کہ وہ عملی طور تے اس ملک دے اندر اسلام دا نفاذ کرن، عملی طور تے اسلام دے نفاذ نو پیش کرن، تاکہ اس ملک دے بنان دا اصل مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے۔ لیکن اس دے مد مقابل اسی دیکھا ہے، تسی بھی سنیا ہونا ہے کہ ایسے مہینے اندر اور 14 اگست تو 2-3 دن پہلے اسلام آباد اندر مسجد میں شہید کر دیتا ہے۔ سنیا ہے؟ مدنی مسجد، اور صرف ایک مسجد نہیں سی، وہ پتہ چلیا کہ انہوں نے 50 مسجدوں کا نوٹیفکیشن کیتا سی کہ 50 مسجدوں انہوں نے گرانا ہے۔ تو انہوں کا بہانہ یا عذر کیے کہ یہ گرین بیلٹ تے مسجدیں بنی ہوئی نے، یا ان کی کوئی قانونی حیثیت اس طرح نہیں ہونی۔ سب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جگہ کسی بندے کی ملکیت نہیں، کسی بندے کی ملکیت نہیں، پاکستان کی جگہ، اور گرین بیلٹ انہوں قرار دیتا گیا ہے، بڑا لمبا چوڑا ہے، اور اس پٹی تے کئی ہوٹل بھی بنے ہیں جنہوں گورنمنٹ نے اوکے کر دیتا ہے، ریگولائز کر دیتا ہے، یا کسی نے پیسے پوسے لے کے انہوں اوکے کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے گھروں بھی اوکے کر دینا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک شدید رد عمل آیا، الحمدللہ اس جگہ تے مسجد کا آغاز دوبارہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے، حکومت کو توفیق دے، کیونکہ مساجد کو قائم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ قرآن سے کہتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جنہاں لوگوں اللہ حکومت خلافت عطا کرے مسلمانوں دے وچوں، انہاں دا یہ فرض بند ہے کہ وہ قانونی سطح تے، حکومت دی سطح تے اقام تے صلاۃ دے نظام نو قائم کرن۔ ضیاء الحق مرحوم دے دور وچ یہ نظام صلاۃ دا کچھ سلسلہ انہاں شروع کیتا سی۔ نظام صلاۃ نو مسجد تو بغیر تو چلایا نہیں جا سکتا، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے اللہ دی نعمت ہے پاکستان، تے اس دے اندر مساجد اور مدارس اور دین دیا باتاں زیادہ تو زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر تے شکرانے دے طور تے اللہ نے اس صورت اندر سانو یہ حکم دیتا ہے کہ جدوں فتح آ جائے، خوشی آ جائے، اپنا ملک اپنا دیش مل جائے، تو پھر اللہ دی حمد نال ان کی تصویر بیان کرنی ہے، نال استغفار کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب دی حمد دے نال ان کی تعریف بیان کرو کہ اللہ کو استغفار کرو۔ یہ لفظ کی بندے نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پاکستان دے بلند شکرانے دی دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا جدوں خوشی اور نیکی کا موقع بنے ادوں یہ اللہ کی تصویر بیان کرو، نال استغفار کرو۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ پورا ملک
صدر پاکستان بھی یہ دعا پڑھے، وزیر اعظم پاکستان بھی یہ وظیفہ کرے، اور 4-5 صوبیاں دے جننے حکمران نے، جننے بھی وزیر وزرائے اعلیٰ نے، وہ بھی اس وظیفے نو پڑھن، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اس وظیفے دے دعا نو پڑھے، ہر ملک دا بچہ مرد پڑھن، عورتاں پڑھن، چھوٹے پڑھن، بڑے پڑھن، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ اور یہ 2 کلمات انہیں عظیم نے، شکر بھی ادا ہو جائے گا تے اللہ ہر حال دے وافر رزق میں برکت بھی کرن گے، عطا بھی کرن گے۔ یہ 2 ایسے عظیم کلمے نے، حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے، اللہ انہاں کلمات دی برکت نال صرف انساناں نو نہیں، اللہ پوری دنیا دے اندر دنیا کائنات دی ہر چیز نو رزق عطا کر دے انہاں لفظاں دی برکت نال، سبحان اللہ و بحمدہ۔ انہاں نو تسی یاد کرو اور پڑھو زیادہ تو زیادہ، چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بہندیاں اللہ دی نعمت ملی، اللہ نے سانو اپنا گھر دیتا ہے، اور نبیاں دی سنت ہے۔ اللہ دے پیغمبر خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے واسطے رب کو دعاواں کیتیاں، اور اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو مدینے واسطے برکت رحمت امن دیاں دعاواں کیتیاں۔ معلوم ہوندا ہے کہ اپنے ملک اپنے دیس واسطے رب کو دعا کرنا اللہ دے نبیاں دی سنت ہے۔ اسی دعا کرنے ہیں اللہ مکے مدینے نو بھی سلامت رکھے، اور ساڈے ملک پاکستان نو بھی اللہ سلامت رکھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو یہ حکم دیتا ہے کہ دین نو سلام نو عام کر دیو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تھی، پیار اور اخلاق نال دین نو پھیلایا۔ کنے ایسے لوگ نے جڑے آپ دے چہرے پر انوار نو ویندے تے صرف چہرے نو ویکھ کے مسلمان ہو جائے۔ ایک حدیث میں جاندا نا، یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم انہاں دا نام ہے جناب عبداللہ بن سلام کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ اے تورات دے بھی حافظ سن، یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، تے انہاں نے تورات اندر نبی سونے دیاں صفتاں پڑھیاں سن، نبی سونے دا تعارف پڑھیا سی، نبی پاک دے بارے تورات اندر اس سب کو جانتے سن۔ جدوں انہاں نو پتہ چلیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دی ہستی دے اندر تشریف لے آئے نے، تے اے بھی آ گئے نبی پاک نال ملاقات دی نیت دے نال، تے کہندے کی نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ گیا، آپ دے چہرے پر انوار نو ویندا رہا۔ نبی پاک دا چہرے پر انوار رب نے بنایا ہی اتنا سونا سی، جڑا ایک باری ویکھ لیندا سی وہ پھر نبی دا ہو کے ہی رہ جاندا سی۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم چہرہ، مطلب فرماتے ہیں نا زلفاں پھوائیاں رب نے، غور کرنا ذرا ایمان تازہ کر لینا، کتنے ایسے لوگ نے جنہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف ویکھے ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ زلفاں پھوائیاں رب نے تے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے، ول ناگ کالا پاوندام کوئی نہ بچ کے جامدام، تقدیروں جد کوئی آ گیا تے زلفاں نے کنڈل پا لیا۔ کیوں جی؟ اور سانوں بھی ایسی محبت، ایسا اخلاق تے ایسے پیار دے کنڈل پانے چاہیے نے جرا ایک باری آ جائے پھر جان دا نام نہ لوے۔ اللہ اکبر، غور کرنا ذرا، تقدیروں جد کوئی آ گیا، تقدیروں جد کوئی آ گیا
ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਪਿਛਲਾ ਖਟਿਆ ਖੋ ਗਿਆ। اور ਤਰੀਕ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਹੈਬ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਮ ਨੂੰ, ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸ ਸ਼ੂਮ ਨੂੰ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਡਟ ਕੇ, ਦੋ ਜਗ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ, بلال حبشی آ گیا، اس پیار سینے دھا گیا، ہن ماراں تے ماراں کھاوندا پر پوا نہیں چھڈ کے جاوندا۔ کیوں جی؟ اینی محبت، اینا پیار، میں قربان جاواں۔ اگے بزرگ پتہ کی فرماتے ہیں؟ میں صدق نورانی دند نے، سبحان اللہ، میں بھی مسکرا پہننا، تسی بھی مسکرا پہندے ہو۔ جدوں اسی مسکرانے ہم گھر والے نوں چنگے لگنے ہم، باپ مسکراندا ہے بیٹا تعریف کردا ہے، استاد مسکرائے شاگرد تعریف کردا ہے، دوست ہسن تے دوست تعریف کردے نے، یار اج تو بڑا سونا لگ رہے ہیں، اج تے تیری سمائل بڑی سونی ہے، اج تے تو کمال سونا لگ رہے ہیں۔ تسی اندازہ کرو میرے بھائیو، جدوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکراندے ہون گے، عرش والے رب نوں کنے سونے لگدے ہون۔ سبحان اللہ، نبی پاک نوں تے رب ایسے آسمانہ تو جھانک کے دیکھتے سن نا۔ قرآن کہندا ہے، قرآن رب دا قرآن کہندا ہے، غور کرنا ذرا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کہتے ہیں اے میرے سونے حبیب، جدو تسی منہ مبارک ادا کر کے آسمان نو ویکھ رہے سی نا کہ اللہ قبلہ میری مرضی دا بنا دے وے، اللہ کہتے ہیں سونے تسی سانو ویکھ رہے سی، اسی محبت نال تانوں ویکھ رہے سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں صدق نورانی دند نے، اموتی ڈبی وچ بند نے، اندر ہی اندر دم کدے۔ نسبت سے تھوڑے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اللہ پیار محبت سے اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ تو ویسے بھی قریب ہو کے بہنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں صدق نورانی دند نے، اموتی ڈبی وچ بند نے۔ اے معمولی چیزیں نہیں، سرکار کا حسن اور پیار سننا یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، کیونکہ یہ مومن کا مسئلہ ہے نا۔ میں صدق نورانی دند نے، اموتی ڈبی وچ بند نے، تے اندر ہی اندر دمک دے، کلیاں دے وانگوں چمک دے، اے ہیٹھ اوپر تو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں، کیا پالیاں دوویں سجدیاں، نوری شعاواں وجدیاں۔ صحابی کہندے نا اندھیرے کمرے چ آقا مسکرا پہندے سارا کمرہ ہی روشن ہو جاندہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہیٹھ اوپر تو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں، کیا پالیاں دوویں سجدیاں، نوری شعاواں وجدیاں، انود موتیاں لڑی سیا، بجلی لشکے کھڑی سی، جے قدرتی تبسم آ گیا، ویڑے نو چانن لا گیا۔ تے اگے انداز کیے نہ کھڑ کھڑ کہہ کے لام دے، بس ایویں ذرا مسکرام دے، وچ مسکراہٹ اے خلق سی، جس بولے آ سب ملک سی۔ اے سرکار دی مسکراہٹ۔ عبداللہ بن سلام پتہ کی کہندے نے؟ نبی پاک کول آئے، حالے کوئی مسئلہ نہیں سنیا، کوئی قرآن دی آیت بھی نہیں سنی، حالے کوئی حدیث بھی نہیں سنی، تے نبی پاک دے چہرے پر انوار نو ویکھی جاندے نے، آپ دے چہرے دے امتحان کیتی جاندے نے۔ تے کچھ وقت تو بعد نا سن نبی پاک دے چہرے پر انوار نو ویکھے نا تے پتہ کی کہندے نے؟ اللہ اکبر۔ سونے تے پانی ہوئے نا تو اندر لکھ کے لے جانا، نہ ہوئے تے آپ دے دل تے محفوظ کر لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ واللہ
ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب. بڑے بڑے لوگوں نو ویکھیا ہے لیکن کہندے نے اللہ دی قسم اینا سونا چہرہ، اینا حسین چہرہ، اینا جمیل چہرہ یہ کسے جھوٹے بندے دا ہو سکتا ہی نہیں. یہ تو نبی دا چہرہ ہے، یعنی کہ آپ سرکار نو ویندے ہی لوگ مسلمان ہو جاندے سن. یہ آپ دی محبت اور پیار ہے. اج سانو بھی اس محبت اور پیار کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ لوگ جماعتوں دیا جماعتاں آ جان. لو جی اے وظیفہ ذرا ذہن چ دوبارہ کر لو، پھر دعا کرنے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن سے حکم دیتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑی جائے پیدائش مکہ ہے. اسی تانوں فاتحانہ طور تے یہ ملک عطا کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، تانوں فتح عطا کر دیتی ہے. ہن تھوڑا حق بنتا ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی حمد نال ان دی تعریف بیان کرو، واستغفرہ تے ان دے کولوں استغفار کرو، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. پڑھو ذرا سر سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. یہ جدو اللہ بڑی وڈی نعمت عطا کرے، نعمت شکرانے دے طور تے دعا کرنی چاہیے. پاکستان نعمت عظم ہے، ہر پاکستانی نو یہ دعا زیادہ تو زیادہ پڑھنی چاہیے. ساری قوم اس وظیفے نو شروع کر دے، شکر ادا ہوئے گا اور انشاءاللہ ملک دی معیشت اور سیاست بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی. گھراں دے اندر رحمت آئے گی، برکت آئے گی اللہ دی طرفوں، رزق دے اندر بھی، خزانے دے اندر بھی برکتاں ہوں گیاں، محتاجگی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہوئے گی. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. اللہ میں نے تانوں اس وظیفے نو پڑھن دی زیادہ تو زیادہ پڑھن دی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیماروں واسطے پریشان لوگ آواز دعا کر لو، اللہ سب دیہات رحم فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سن سب نو معاف فرما. یا اللہ سے بڑے گناہگار، بڑے ہی سیاکار، بڑے ہی اوگنہار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار. اللہ سونے اپنی رحمت نال سن سب نو معاف فرما دے. یا اللہ سڑے حال تے رحم فرما. اے میرے اللہ دکھی بندیاں دے دکھ دور فرما دے، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما دے. یا اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اللہ جی ساڑے اس دیس نو، ساڑے ملک پاکستان نو تا قیامت آباد فرما. اے میرے اللہ لیے حفاظتہ فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ ساڑھے جسماں دا خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے. اللہ تو مکمل قدرت اختیار رکھنے. اللہ سونیا ساڑھے جسماں دے وچوں اپنی قدرت کاملہ نال ایک ایک وائرس نو نکال دے، ایک ایک بیماری نو نکال دے، تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے. اے میرے اللہ ساڑھے جسم دے ایک ایک عضو نو اللہ محفوظ رکھنا، سلامت رکھنا، جگر نو، دل نو، پھیپھڑیاں نو. اے میرے اللہ دماغ نو، ہتھاں پیراں نو، جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرمانا. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمانا. جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا. جب تک زندہ رکھنا،
اللہ سونے اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ تو سب نو معاف کر دے، اللہ سب نو جنت عطا کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خاص کر اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما، ساڈے چوں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے یا اللہ ساڈے چوں ان سب دے والدین نو معاف کر کے جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اے میرے اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما دے یا اللہ، جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سونے صبح دا ٹائم ہے، برکت دا وقت ہے، اللہ تو آنا قبول کر لے، ساڈا بیٹھنا قبول کر لے۔ اے میرے اللہ اس بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے یا اللہ، تو وافر حلال دا رزق عطا کر دے، حرام تو بچا کے رکھنا، سود تو بچا کے رکھنا۔ اے میرے اللہ مشکلاں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ رحمتاں برکتاں فرما دے یا اللہ۔ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں اکیلے نے اللہ انہوں زندگی دا اچھا ساتھی عطا کر دے یا اللہ۔ جڑے جوڑے بے اولاد نے انہوں نے ایک سال نہ اولاد عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ساڈے بچیاں نوں نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، دین دنیا دی کامیابیاں عطا کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ جنہاں دے بچے بچیاں جوان نے اللہ انہاں والدین واسطے آسانیاں فرما دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے، ساری زندگی دا سکھ چین عطا کرنا، ساری زندگی مصیبتاں پریشانیاں ہمیشہ تو بچا کے رکھنا۔ اے میرے اللہ جنہاں گھراں دے اندر نچاکیاں نے، بے اتفاقی لڑائیاں جھگڑے نے، بد سکونی ہے، اللہ تو تے اختیار رکھ لے، دلاں تے قبضہ بھی تیرا ہے، اللہ تو محبت پیار پیدا کر دے، اللہ انہاں گھراں دے اندر امن و سلامتی فرما دے، اللہ انہاں گھراں نوں امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے، جنتی نظیر بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ اس جامعہ سیدیہ نو تا قیامت آباد رکھنا، جن بھی تیرے گھر نے دنیا دے اندر سب نو آباد رکھنا۔ اس جامعہ دے بانی اور جتنے بھی محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، خرچ کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھان والے، اللہ سب دیا محنتاں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔